على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الله تعالى في مقام آخر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال الله تعالى خصوصا في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبیب اللہ. یقیناً آپ نے مجھ سے پہلے جتنے خطابات سنے یہ سارے جیت علماء ہیں. میں بارہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں. میں تو ادارے کا ایک محترم خادم ہونے کی حیثیت سے اور جمعیت علماء پاکستان کے ایک عہدیدار ہونے کی حیثیت سے زیادہ تر بلایا جاتا ہوں. اور مقصود یوں کہنے یہ ہوتا ہے کہ جماعت کا تعارف ہو گیا, یہ صوبائی صدر آ گئے, محتمم آ گئے, اور پھر یہ ان علماء کی مہربانی ہے انہی سے سن کر ہی کچھ نہ کچھ بیان بھی کر دیتا ہوں. کئی مرتبہ جب اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ ہمیں تقریر بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن پھر یہ ہے کہ بڑے سطح علماء سے پھر اجازت طلب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ بات کر لیا کریں, تبھی پھر اتنی جرأت اور جسارت کرتے ہیں. اللہ پاک مجھ سے جہاں کوئی علمی طور پر غلطی سرزد ہوتی ہے وہ سراسر میری اپنی غلطی ہوتی ہے. اللہ پاک اسے معاف فرمائے, کیونکہ میرا علم جو ہے وہ علماء سے زیادہ تر سننے پر ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ کہیں مجھے سمجھنے میں خطا ہو گئی تو بیان کرنے میں بھی خطا ہو گئی. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ اللہ کے حبیب وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے وسیلے کو رد نہیں کرتا. اور علماء نے کہا, ہمارا حضرت غزنوی صاحب اور بڑے بڑے دیگر علماء سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دو اعمال ایسے ہیں, بارہ ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ اگر ریاکاری میں بھی ہو جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے. حالانکہ ریاکاری ہر عمل کو برباد کرتی ہے, لیکن وہ کون سے دو عمل ہیں؟ وہ ایک حضور پر پڑھا گیا درود پاک ہے اور دوسرا حضور کے ذکر میلاد کی محفل ہے. علماء اہل سنت کہتے ہیں کسی نے درود و سلام پڑھا, اس کے پڑھا تو حضور کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے دل میں آ گیا کہ میں ذرا اچھے طریقے سے پڑھوں. لوگ کہیں کہ بڑا اچھا درود پڑھتا ہے, بڑا اچھا سلام پڑھتا ہے, لمبی نماز دکھاوے کے لیے پڑھے, نماز فنا ہو جائے گی, اس کا اجر نہیں ملے گا. لیکن علماء اہل سنت بڑے سپاہ علماء سے میں نے بارہا سنا کہ اس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے دل میں ریاکاری بھی آ جائے تو رب فرماتا ہے میرے بندے تیری ریاکاری دیکھوں یا محبوب کا درود. کیا ہے درود؟ رب کی بارگاہ سے حضور کے لیے طلب رحمت کرنا ہے. اور رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے ریاکاری تو کی ہے پر رحمت تو مجھ سے میرے محبوب کے لیے مانگ رہا ہے نا. تو محبوب پر تو رحمت بھیجنی ہے تو ریاکاری بھی آ جائے تو اللہ درود پاک کو قبول کر لیتا ہے. اور دوسری چیز حضور کے ذکر کی
میرے بندے تیری ریاکاری دیکھوں یا ذکر مصطفیٰ کو دیکھوں. ریاکاری تو نہیں پر ذکر تو میرے محبوبی کا کر رہا تھا اور اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے. اور پھر اسی طرح علماء فرماتے ہیں جس طرح اللہ حضور کا وسیلہ رد نہیں فرماتا حضور ابو بکر کے وسیلے کو رد نہیں فرماتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرے اور رسول اللہ اس پر راضی نہ ہو. ابو بکر وہ ہیں جن کے ذکر پر حضور راضی ہوتے ہیں. تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا حضور کو راضی کرنا ہے اور حضور کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کریم نے اپنے پاک قرآن میں بھی مفسرین نے تو کہا کہ بے شمار آیات ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جن میں سے دو آیات مبارکہ کی میں نے تلاوت کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ نے ان آیات میں بھی تحسین بھی کی اور فضیلت بھی بیان ہوئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب سے یہ سورج طلوع ہو رہا ہے جب تک یہ سورج طلوع ہوتا رہے گا انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر ابو بکر جیسا چہرہ نہ اس سورج نے دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھے گا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں ایک دن اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل میرے غلام عمر کی تعریف کرو. اللہ کے محبوب کو بارگاہ میں حضرت جبریل نے عرض کیا علیہ السلام رسول معظم عرض کی اللہ کے حبیب مجھے تبلیغ عمر نور مل جائے 950 سال مل جائیں میں آپ کے غلام عمر کی تعریف شروع کروں 950 برس ختم ہو جائیں گے عمر کی تعریف مکمل نہیں ہوتی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے خود عرض کیا کہ اللہ کے حبیب عمر کون ہے جن کی تعریف کے لیے مجھے 950 برس چاہیے ہیں پھر بھی تعریف مکمل نہ ہو وہ کون ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب وہ آپ کے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. یہ ابو بکر کی ایک نیکی کی کیفیت ہے اور تو ابو بکر کی ساری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا. میں نے کیا کہ میں نے یہ مفتی افسر القادری صاحب جو گزشتہ سال سے پیوستہ یہاں تشریف لائے تھے اور سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر گفتگو بھی انہوں نے فرمائی تھی. پہلے میں نے یہ حدیث پاک ان سے سنی اس وقت تک میں نے اور کسی عالم سے مجھے سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور اتفاق سے نہ مجھے کہیں پڑھنے کا اتفاق ہوا. جب انہوں نے یہ بیان کیا پھر حدیث کی کتاب بھی مل گئی اور وہ حدیث کا ماخذ بھی ملا. حدیث پاک کیا تھی کہ ایک دن نماز ہو گئی حضور کی بارگاہ تک خبر پہنچی کہ نماز آج پڑھائی گئی حضور آپ موجود نہیں تھے. کس نے پڑھائی؟ عرض کی امیر عمر نے پڑھائی. حضرت عمر نے نماز پڑھائی. فرمایا ابو بکر کہاں تھے؟ عرض کرنے والوں عرض کیا حضور ابو بکر بھی موجود تھے. فرمایا ابو بکر کی موجودگی میں عمر نماز پڑھائے نماز کو دوبارہ پڑھا جائے اور حضور کے صحابہ نے اس کو دہرایا. سیدنا صدیق اکبر نے امامت کی. ابو بکر وہ ہیں حضور یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ابو بکر موجود ہو تو کوئی اور امام بن جائے. اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی طبیعت ناساز تھی. فرمایا کہ ابو بکر اس کے کہیں نماز پڑھا دیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث پاک ہے محدثین لکھتے ہیں حدیث پاک میں عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب ماں باپ نثار جائیں ابو بکر رقیق القلب ہے آپ کا موجود نہ ہونا ان سے برداشت نہیں ہوگا اور نماز نہیں پڑھا پائیں گے. حضور کی عدم موجودگی کی کیفیت کیا ہوتی تھی حضور کے صحابہ بیان کرتے. اس کو بھی محدثین نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوتے پھر تھوڑی دیر گزرتی حضور جتنا چاہتے تشریف فرما ہوتے پھر حضور محفل سے کاشانہ اقدس کی طرف رخصت ہو جاتے تو حضور کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ابھی ہم بیٹھے ہوتے کچھ دیر گزرتی اچانک سے مسجد نبوی شریف میں گوشت کے جلنے کی بو آنے لگ جاتی. ہم حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتے کہ کہاں گوشت جل رہا ہے. ہم متوجہ ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا فراق مصطفیٰ میں
حضور کی جدائی میں ابو بکر کا کلیجہ جل رہا تھا۔ یہ نہیں کہ کہتے ہیں یہ اس کی جدائی میں جل رہا ہے، نہیں، اس کے کلیجے جلنے کی بو کو صحابہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ابو بکر ہے تو سیدہ عمر کہتی ہیں آپ کی جدائی میں وہ نماز نہیں پڑھا جا سکیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر ہی پڑھائیں۔ پھر انہوں نے کہا عمر موجود ہے، حدیث پاک میں فرمایا نہیں ابو بکر پڑھائیں، اور جتنی مرتبہ عرض کی گئی فرمایا نماز ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اور ایک دن پھر ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، پھر حضور کا ارادہ ہوا کہ میں کاشانہ اقدس سے میں بھی نکلوں۔ حضور کی طبیعت ناساز تھی، کچھ طبیعت میں فاقہ ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھڑکی تھی وہ حجرہ مبارک کی، اس کا دروازہ مسجد نبی کی طرف تھا۔ یہ جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا مسئلہ ہے، محدثین نے کہ یہاں سے فقہاء نے لیا کہ جب مکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا تو پردہ ہٹتا اور حضور جلوہ گر ہو جاتا۔ اتنی دیر جتنے تک حضور جلوہ گر نہ ہوتے صحابہ بیٹھ کر کہتے، اسی سے فقہاء نے یہ لیا اہل سنت نے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک بیٹھے رہے۔ اور پھر ہاں کسی کو معذوری ہے، مجبوری ہے، اور بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور تشریف بھی اس وقت لاتے تھے جب مکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں اور دو رکعتیں جب پڑھا چکے ہیں، اچانک سے حضور جلوہ گر ہوئے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا۔ جیسے اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے، حضور کے صحابہ نے الٹی ہتھیلی کو ہتھیلی پر مار کر الٹی سمت کو دوسری ہتھیلی پر اس طرح تانی کی آواز دی کہ تاکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کو پتہ چلے حضور آ گئے۔ اور یقیناً انہوں نے بھی جانا اور پھر پتہ چلا حضور آ رہے ہیں، پھر سارے صحابہ کرو حضور کی طرف ہو گیا۔ اب حضور تشریف لائے، جب مصلی کے قریب پہنچے ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے ابو بکر کو پکڑا اور پھر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے تو وہ پھر پیچھے ہو گئے، پھر حتیٰ کہ حضور ابو بکر کے برابر میں کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے امام ابو بکر تھے اور بہت کے امام اللہ کے معروف۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ سیدنا صدیق اکبر سے ہے، یہ بس سیدنا صدیق اکبر ہی سے ہے۔ اور پھر حضور نے کتنی بات بڑی فرما دی کہ لوگوں جس کا بھی مجھ پر جو احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میرا رب لے گا۔ یہ حضور نے امت کے لیے کہا ہے نا، کہ حالانکہ حضور کا یہی بڑا احسان ہے کہ حضور کے دامن سے ابو بکر وابستہ ہوئے تو ابو بکر بنے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں مجھ پر ابھی احسانات ابو بکر کے باقی ہیں اور کسی کا احسان نہیں ہے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اور حضور نے اور کون سی فضیلت ہے جس کا ہمیں پتہ چلے؟ حضور نے فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ وہ آگے بیٹھ بیٹھے جو بھی بدلہ ان کا چکا لیا گیا، حضور کے صحابہ سے تب بھی چکایا گیا۔ حضور نے فرمایا ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ اور آپ دیکھیں یہ حضور کے صحابہ کے اوصاف ہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی صداقت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے۔ جب امیر عمر کا ذکر ہوتا ہے، فضیلت تو ان کے بھی بہت بیان ہوئی، لیکن اکثر ان کے عدل و انصاف کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ان کی حکومت کا تھا، حالانکہ حکمرانی تو بڑے کمال درجے کی ابو بکر نے بھی کی، لیکن حضور کے صحابہ کے اوصاف میں کچھ اوصاف ایسے ہیں جو ان کے اندر زیادہ فضل تر ہیں، لہذا جب ذکر ہوتا ہے تو عموماً اس پہلو کا ذکر ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ذکر ہوتا ہے تو بالخصوص ان کی سخاوت کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ سخاوت میں بھی ابو بکر بڑھ کر تھے۔ آپ نے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اور پھر امیر عمر کا ذکر ہوتا ہے، عدل و انصاف تو حضرت عثمان غنی نے بھی کیا، لیکن ان کی سخاوت کا ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ سخاوت کے وصف میں اللہ نے ان کو ممتاز رکھا۔ اور پھر وہ وصف جو ان میں علمی طور پر سب سے حیا ان کے کا ذکر ہوتا ہے کہ حضور نے بالخصوص ان کے حیا کا ذکر کیا۔ اور جب مولا کائنات مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی جرأت و بہادری کا ذکر ہوتا ہے، ان کے مقابلوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حالانکہ
بدر و حنین میں سارے صحابہ تھے اور احد میں سارے صحابہ تھے، لیکن اکثر اوقات جب ذکر ہوتا ہے تو حضرت علی کی جرأت و بہادری کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ حضور کی امت کا ایک طریقہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے پھر ان کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے، پھر ان کی صداقت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد گرامی فرمایا، اور شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف حضور نے ہجرت کی تو سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھا۔ اور بکر محدثین نے کہا یہ کوئی ان کا بیٹا بکر نہیں تھا کہ ابو بکر ہوں، بکر کے ابا ہوں، بلکہ بکر کے معنی عرب یہ لیتے ہیں پہلی خوشی ہو تو اس کو بکر کہتے ہیں، پہلا کسی کا بیٹا ہو تو اس کو بکر کہتے ہیں، تو بکر کا مطلب ہوتا ہے پہلا۔ تو سیدنا صدیق اکبر حضور کی امت میں بکر ہیں، ہر نیکی کے معاملے میں، ہر خیر کے معاملے میں ابو بکر ہی پہلے۔ یہ پہلے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ وہ ابو بکر ہیں۔ بکر اس لیے ہے کہ سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا۔ حضور کے لیے سب سے پہلے مار کس نے کھائی؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ اللہ کے حبیب نے جب اعلان نبوت کیا تو سارے پتھر مارنے لگ گئے، زبان درازی کرنے لگ گئے، قسمتا کے نعرے لگانے لگ گئے۔ ان سارے نعروں کی گونج میں صرف ایک آواز تھی جو بار بار گونج رہی تھی، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اور وہ آواز ابو بکر کی، اور ابو بکر وہ ہیں حضور ان سے تنازع بھی برداشت نہیں فرماتے۔ محدثین نے لکھا ایک دن ایسا ہوا کہ ابو بکر اور امیر عمر دونوں دوست ہیں، آپس میں جا رہے ہیں، حضور کے بھی دوست بھی ہیں، حضور کے قرابت میں بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے امتی بھی ہیں اور بڑی فضیلتوں والے ہیں۔ کسی بات پر اختلاف ہو گیا، ہو جاتا ہے دوستوں میں بھی، بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بات پر اختلاف ہوا اور امیر عمر رضی اللہ عنہ کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا۔ حضور تک پیغام پہنچا، حدیث پاک ہوا تو حضرت سیدنا امیر عمر کو حضور نے طلب فرمایا اور آقا علیہ السلام کے رخ زیبا پر سارے ناراضی تھے اور حدیث پاک میں فرمایا عمر تیری یہ مجال کہ تو ابو بکر سے تنازع کرے، کیا تو نہیں جانتا کہ ابو بکر وہ ہے؟ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو مجھے میرے رشتہ دار مشرکین مکہ نے پتھر مارے اور ان میں تو بھی شامل تھا۔ اس وقت صرف ایک آواز تھی جو پتھروں کی بارش میں پتھر بھی کھاتی اور بار بار گونج رہی تھی، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ عمر تیری یہ وجہ تو ابو بکر سے تنازع کرے؟ اور پھر محدثین نے لکھا حضور کے صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی پھر عمر نے کسی معاملے میں ابو بکر سے تنازع کیا۔ یہ تو اللہ کے قرآن نے بتایا کہ جب پھر ہجرت کا موقع آیا تو ثانی بھی دوسرے بھی حضور کے یہی ہیں، حضور اعلان نبوت کر رہے ہیں تو ساتھ دوسرے جو صدقتا یا اللہ کہہ رہے ہیں وہ ابو بکر ہیں، حضور ہجرت کر رہے ہیں جو دوسرے ساتھ جا رہے ہیں وہ ابو بکر ہیں، حضور غار میں تشریف فرما ہے جو دوسرے ساتھ ہیں وہ ابو بکر ہیں، حضور مزار میں تشریف فرما ہے جو پہلے دوسرے ساتھ پہنچے ہیں وہ ابو بکر ہیں، وہ ثانی ہیں، وہ حضور کے ساتھی ہیں۔ دوسرے قرآن نے بھی کہا اور ثانی کا لقب ہے ہی سیدنا صدیق اکبر کے لیے، حضور کے ساتھ جب بھی آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دوسرے ابو بکر۔ تو یہ جب غار میں آئے تو ہوا یہ کہ غار پرانا تھا، اس کو صاف کیا، اس کے اندر سوراخ تھے، سوراخوں میں پھر امامہ شریف اپنا کرتا مبارک پڑا، وہ کپڑے دے کر بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، آپ نے اپنی جولی بچھائی اور وہ ایک پاؤں جو ہے سمیٹا کہ حضور گود جو ہے حضور کا سرانہ بناؤں، اور ایک پاؤں دراز کر کے اس سوراخ میں اپنا انگوٹھا داخل کیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں اس کے اللہ کے بھی آ جائیے، سرکار تشریف لے آئے، حضور گود میں آرام فرما ہو گئے۔ اس کے اندر غار میں ایک سانپ رہائش پذیر تھا اور بہت سے مفسرین نے لکھا محدثین نے کہ وہ سانپ بھی حضور کی انتظار میں تھا، اس صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، اسے پتہ چلا یہاں سرکار جلوہ گر ہوں گے، اس نے وہیں اپنا ٹھکانہ کر لیا۔
اور جب حضور جلوہ گر ہوئے تو ابو بکر نے آگے رکاوٹ ڈال دی. اب وہ بار بار جو ہے ڈستا رہا اور بعضوں نے کہا 100 مرتبہ ڈس دیا کہ میں نے یہ اس سے پہلے ویسے میں نے نہیں سنا تھا, میں بھی حاضر تھا. تو یہی رحیمیہ خان حضور قائد رسول اللہ تشریف لائے راؤ بشیر صاحب کے ہاں سینٹائٹ ٹاؤن میں, ڈاکٹر ریاض احمد خان صاحب, خیال صاحب اور بھی دوست ساتھ تھے. لیکن حضرت خواجہ نصیر الدین محمود صاحب پیر صاحب تھلا شریف بڑے بزرگ انسان ہیں, وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. ان دنوں جمعیت علماء پاکستان کے صدر بھی پیر صاحب قبلہ تھے. تو جب ہم بیٹھے غالباً ظہر کی نماز پڑھی, حضرت کراچی سے بھی تشریف لائے, فوراً بعد کی بات ہے, تو پیر صاحب کہنے لگے کہ حضور میں نے یہ سنا ہے بزرگوں سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے ان کے پاؤں پر اب بھی سانپ کے ڈسے کا نشان ہوتا ہے. آپ صدیقی ہیں, آپ بتائیں یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں صحیح ہے. اچھا اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی, نہ کبھی یہ تذکرہ ہی ہوا. انہوں نے کہا حضور پھر آپ کے پاؤں پر بھی وہ نشان ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں ہے. ان کا ہی پھر وہ ہمیں زیارت کرا دے, اور حضرت پیر صاحب کے سبب سے ہم نے بھی کر لی. حضرت نے جراب پہنی ہوئی تھی, جراب اتاری اور پھر آپ نے انگوٹھے کو اوپر کیا تو بالکل یعنی انگوٹھے کے نیچے جو تھا بالکل ایسے سیاہ رنگ کا نشان جیسے سانپ نے ابھی ڈسا. تو ہم یہ سنتے تھے, بعض کہتے ایڑی میں ڈسا, بعضوں نے لکھا انگوٹھے پر ڈسا, لیکن پھر حضرت نے فرمایا کہ جس کے بھی نشان ہے انگوٹھے پر نشان. اچھا اب فوراً بات پھر حضرت نے اگلی بات کی فرمایا پیر صاحب بات یہ ہے یہ نشان اس اولاد کے انگوٹھے پر ہے جو اس غار والے واقعہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے یہاں پیدا ہوئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو صدیقی دیکھیں آپ کہیں یہ تو نشانی نہیں ہے. فرمایا یہ اس اولاد کے انگوٹھے پر ہے جس غار والے واقعہ کے بعد پیدا ہوئے, اور ہم سیدنا صدیق اکبر کی وہ اولاد ہے جو اس غار والے واقعہ کے بعد. سبحان اللہ. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ حضور کے لیے جو ڈنگ کھایا اس کا نشان بھی اولاد میں باقی ہے. تو جب ہر چیز فائدہ دے گی تو یہ نشان بھی تو فائدہ دے گا. حضور کی خاطر ہی جو ڈنگ کھایا ہے یہ اولاد کو بھی فائدہ دیتا رہے گا. اور حضور کا نسب اور رشتہ داری بھی حضور نے فرمایا کہ کسی کا رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی قیامت کے دن. میں مصطفیٰ ہوں جس کی رشتہ داری بھی فائدہ دے. تو حضور کے ساتھ ابو بکر ہیں. ابو بکر ویسے حضور کے رشتہ دار بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اولاد کے انگوٹھے پر بھی آج تک قیامت کے قرب میں بھی وہ نشان چلا آ رہا ہے. تو یہ جو حضور کی محبت میں ڈنگ کھایا ہے اس کا فائدہ, اس کا مطلب ہے رشتہ داروں کو بھی مل جائے گا. بہرحال علیہ کر رہا تھا کہ جب وہ پھر غار میں تشریف فرما ہے اچانک سے کفار کی آواز آنے لگی, مشرکین مکہ آ گئے, اور مفسرین نے لکھا کہ ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غم نے گھیر دیا. اور یاد رکھیے کہ غم اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. آج تک آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ بیماری میں اس کو غم آ گیا ہے. نہیں, خوف تو ہوتا ہے, غم نہیں ہوتا. غم ہمیشہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے, اپنے لیے جان کا خوف ہوتا ہے. بندہ گھر سے باہر نہیں نکلتا, بیماری گھیر لے تو خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مر جاؤں گا. تو اپنی جان کے لیے خوف ہوتا ہے اور دوسرے کا غم ہوتا ہے. جوان بیٹا کسی کا مر گیا, ماں چارپائی سے لگی, لوگ کہتے ہیں جب سے اس کا جوان بیٹا مرا ہے اس کا غم لے لیا, اس نے دل پر لے لیا, چارپائی سے لگے. لہذا سیدنا صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو انگوٹھا کیوں رکھتے؟ کیا بات ہے. یہ تو حضور کا غم ان کو گھیرے ہوئے کہ مشرکین مکہ آ گئے, کہیں حضور کو نقصان نہ ہو. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو رب نے ذکر کیا کہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ. تو یہ بھی رب نے بیان کیا کہ اگر تم میرے محبوب کے مددگار نہ بھی بنو تو اللہ خود مصطفیٰ کا مددگار ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر نہیں ہے کہ حضور کی عزت و عظمت کا تحفظ جو ہے وہ لوگ کریں گے تو اپنا فائدہ اٹھائیں گے. اگر مومن مسلمان بھی مدد نہ کریں
تو اللہ فرما رہا ہے ہم خود مصطفیٰ کی مدد کرنے والے ہیں. لوگ نہیں تھے حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہیں اور کافر پیچھے لشکر بنائے ہوئے چل رہے ہیں کہ ہم مدینہ نہیں پہنچنے دیں گے, ہم گھوڑوں پر سوار ہیں, وہ پیدل چلے گئے ہیں. تو اتنا بڑا دعوے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ خود مددگار ہے. اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا لگایا اور پرندے کبوترے نے آ کر انڈے دے دیے. اب وہ آئے, دیکھا, انہوں نے کہا غار میں دیکھے. دوسرے نے کہا تو اندھا ہو گیا ہے, غار میں اگر داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا کھڑا رہتا اور یہ اوپر انڈے پڑے رہتے, کچھ عقل کی بات کرو. اور وہیں سے لوٹ گئے. لیکن حضور نے پہلے ہی فرما دیا, جب وہ دیکھا کہ ابو بکر کا دل جو ہے غم میں گر رہا ہے, تو آپ نے, قرآن نے کہا, آپ نے دوسرے سے یعنی ابو بکر سے کہا, اذ یقول لصاحبہ, اپنے صحابی اپنے صاحب سے کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے نا, غم کیوں کرتے ہو؟ تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ نے پھر ان پر اطمینان نازل کر دیا, سکون نازل فرما دیا اور ان کا دل اطمینان میں آ گیا. اور اللہ کے امیر حضور سید عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں, مفسرین نے لکھا کہ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہے, اس لیے کہ یہ نص میں موجود ہے. اور یہاں ابو بکر کا نام نہیں لیا, لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ غار والے صاحب سے مرادی ابو بکر ہیں. اب کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے, وہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے, اس لیے کہ وہ نص کا منکر ہے اور نص کا منکر مسلمان نہیں. تو اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی ذکر کیا, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, کافر بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے ہم تو ان کو شہید کر دیں گے. اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. حضور نے ایسے مٹی پھینکی, کنکریاں ماری, اور قرآن کہتا ہے رب نے کہا محبوب یہ تو نے نہیں ماری, یہ تو میں نے ماری ہے. اللہ نے ماری ہے. کب ماری ہے محبوب؟ جب تو نے ماری ہے. رب فرماتا ہے تو نے نہیں ماری. کب نہیں ماری؟ جب تو نے ماری ہے. پھر میں نے نہیں ماری, کس نے ماری؟ کہا یہ اللہ نے ماری ہے. تو حضرت قبلہ فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, معنی یہ ہوا کہ یہ جس کو حضور کی مار ہے یہی اللہ کی مار ہے. اللہ کی مار ہے ہی مصطفیٰ کی مار صلی اللہ علیہ وسلم. تو رب یہ بتانا چاہ رہا ہے جس کو رسول اللہ نے رد کر دیا وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی رابطہ درگاہ ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول صرف وہ ہوگا جس کو رسول اللہ قبول کرتا. تو رب نے فرمایا بڑے بڑے دعوے کافر کر رہے تھے, اندھے ہو گئے, پیچھے کہہ رہے تھے کہاں جائیں گے, ہمارے پاس تو گھوڑے ہیں, لشکر ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے کافروں کے دعوے, ان کے نعرے, ان کی باتوں کو زمین بوس کر دیا, اور وَقَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا, اللہ ہی کا کلمہ اونچا ہے, نبی کا جھنڈا ہی اونچا رہے گا انشاءاللہ العزیز. تو دوسرا موقع آیا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, آپ تشریف لائے, یہودیوں کا مجمع ہے, ایک بڑا یہودی مولوی تقریر کر رہا ہے اور وہ یہودیت کی تبلیغ بھی کر رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے سنا اور پھر آپ نے کہا اس مولوی سے کہ تو تورات کا عالم ہے, بددیانتی نہ کر بلکہ دیانت دار بن, ان کو بتا تورات نے حضور کے بارے میں کیا کہا. انصاف سے کام لے, جو کچھ تورات میں حضور کا ذکر ہے ان کو بتا. عبداللہ ابن سلام نے بھی تو بتایا تھا نا, خود بھی حضور پر ایمان لائے, باقی بھی مسلمان ہو گئے. تاریخ کو وہ بتا کہ تو تورات میں پڑھتا رہا اور جو تورات میں ان کا ذکر ہے. اور اللہ سے ڈر, جیسے ہی کہا اللہ سے ڈر, اس نے کہا تمہارا اللہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. قرآن نے کہا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ کو قرض حسنا دو. مراد تو یہ تھی کہ رب تمہیں کئی گنا لوٹائے گا تمہارے خیر کے کاموں کو. اس نے اس سے یہ بنایا. اس اللہ کی بات کرتے ہو, تمہارا اللہ تو فقیر ہے, وہ تو کہتا مجھے قرضہ دو, ہم تو غنی ہیں, اللہ تو فقیر ہے. اتنا کہنا تھا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا. یہودیوں کا مجمع تھا, لیکن ابو بکر آگے بڑھے اور ایک زناٹے کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا. یہ کیا بکتا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں. شور مچ گیا, مجمع ان کا تھا, وہ طائف میں کھڑے ہوئے. لیکن مفسرین نے کہا کہ جب وہ کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے اسی وقت یہ سوچا کہ یہ تو حضور کے اتنا قریب ہے, اگر ہم لڑے تو جنگ چھڑ جائے گی.
حضور کے صحابہ کی قوت بھی ظاہر ہو رہی تھی، لہذا انہوں نے لڑنے کی بجائے حضور کی بارگاہ میں جانے کو ترجیح دی۔ حضور کے پاس آئے، مفسرین نے لکھا اور آ کر کہا کہ یہ ابو بکر نے ہمارے مولوی کو تھپڑ مارا ہے۔ وہ مولوی کو ان کا رائے کے ساتھ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر بلائے گئے، حدیث پاک میں پوچھا ابو بکر تو نے تھپڑ مارا، یہ اللہ کے حبیب ماں باپ نے ساتھ جائیں مارا ہے، کیوں؟ کہا انہوں نے یہ کہا ہے اللہ تمہارا فقیر ہے میں غنی ہوں۔ اور کہا ہم نے تو نہیں کہا۔ مولوی بھی پھر گیا اور ساتھ باقی سارے۔ ابو بکر کے سامنے مخالفت کی بات نہیں کہہ سکے، قیامت کے دن حضور کے سامنے کہیں گے۔ جو کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کا پتہ نہیں ہے، جب حضور ساری امتوں پر گواہ ہوں گے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، حضور بھی فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوگی کہ کفار ہر نبی کی امت کے وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ کا پیغام پہنچے گا، پھر گواہی حضور دیں گے۔ رب فرمائے گا میرے محبوب فرمائیے، ایک مثال ہے کہ موسیٰ کلیم نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا نہیں تو حضور گواہی دیں گے کہ موسیٰ سچ کہتے ہیں پیغام پہنچ گیا۔ حضور کی گواہی ساری امتوں کے لیے ہوگی۔ اس دن جو آج کہتا ہے حضور تو پیٹ پیچھے نہیں جانتے، حضور کو معاذ اللہ اتنے بد نصیب ہیں کہتے ہیں ان کو تو اپنی آخرت کا بھی پتہ نہیں۔ حضور نے تو کہا تھا میرا انجام کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی کو اپنے انجام سے خبر نہ ہو تو امت کو انجام بتا سکتا؟ کتنے بد نصیب ہیں، اپنے مولویوں کے بارے میں کتابیں لکھی، کرامتیں چھاپ دی، حضور کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، پھر قیامت کے دن کہے گا۔ حضور نے جب پوچھا کیا کہا تھا تو اللہ کے بارے میں جو کہا ابو بکر کے سامنے اس سے پھر گئے، کہا ہم نے تو کہا ہی نہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں حضور کہا ہے اور حضور جانتے ہیں ابو بکر سچے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی اگر ابو بکر کہتے ہیں ہم نے کہا ہے تو گواہ دیں۔ ابو بکر کوئی گواہ ہیں؟ عرض کہ اللہ کے بھی ماں باپ نے ساتھ جائیں گا تو میں اکیلا تھا، مسلمان تو میرے ساتھ نہیں تھا کوئی، میں تو اکیلا تھا۔ تو اس سے پھر شریعت کہتی ہے کہ اگر گواہ کوئی نہیں تو بدلا دو۔ ابھی اس سے پہلے بات ہوتی، جبریل امی حاضر ہوئے، حضور کو رب کا سلام پیش کیا اور پھر اللہ کا پیغام دیا کہ محبوب رب فرما رہا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب اللہ نے خود سنا ہے، انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو جن کی گواہی اللہ دے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کتنے بڑے بدبخت ہیں جن کو ان کے ایمان پر شک ہے، یہ مومن مسلمان ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے آگے ذکر کر دیا آخرت کا بھی کہ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کہا کہ اللہ نے لکھ دیا گیا ہے، کتابت ہو چکی ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور جو انبیاء کا ناحق قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، مفتی احمد یاد لکھتے ہیں قتل کرنے والے تو ہزاروں برس پہلے گزر گئے تھے جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا۔ تو رب نے بتایا جو اس کے عقائد پر ہوگا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا، کسی مولوی نے کہا، ویسے ہم ان کے مسلک میں، تو جب آپ ان کے مسلک میں شامل ہیں تو ان کے کہے کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ جب تک آپ ان کے ساتھ رہیں گے عبادتوں کے بھی ذمہ دار رہیں گے، جب آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو رب نے کہا چونکہ یہ ان کے ساتھ ہیں، جس طرح وہ انبیاء کے دشمن تھے یہ بھی حضور کے موذی بن رہے ہیں اور عمل ان کا ایک جیسا ہے، لہذا ان کی جتنی بھی بدبختیاں تھیں ان کا حساب بھی یہ دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس دن وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس دن پھر رب فرمائے گا، ہاں رب فرمائیں گے کہ چکھو اب یہ عذاب، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ اس دن رب فرمائے گا اب یہ چکھو اب اس کو، یہ جو مزہ آپ کا ہے یہ بھی تو لو نا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں زبان درازی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اللہ نے اس کو بھی بیان کروا دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی گواہی اللہ دیتا ہے، جن کی صداقت کی گواہی اللہ دیتا ہے۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر یہ حضور کی امت میں سب سے بڑھ کر سچے ہیں۔
اور جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں حضور سے پہلے بھی جتنی امتیں ہیں انبیاء اور رسول کے بعد ساری امت کے سارے صحابہ میں ابو بکر سب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور کے سارے صحابہ اور آل بیت کی محبت نصیب فرمائے کہ یہی نجات کا باعث ہے۔ جنت میں ان کی محبت کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا۔ داخلہ ہوگا کیسے؟ سردار تو خود یہ ہوں گے، فرمایا کہ جو 40 سال سے عمر کے ہیں ان کو بوڑھوں میں مفسرین نے شمار کیا، محدثین نے، جتنے 40 سال کے عمر کے مسلمان دنیا میں فوت ہوں گے جنت میں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں، اور 40 سال تک جتنے جوان اور لڑکپن میں فوت ہوں گے ان سب کے سردار امام حسن و حسین ہوں گے۔ لہذا ان اہل بیت سے بھی حضور کے صحابہ سے بھی جس نے بغض رکھا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اندھیر نگری نہیں ہوگی کہ جن کی سرداری اور ان کے موذی بھی وہی ہوگی، ایسا نہیں۔ وہاں وہی جائے گا جو ان کا غلام ہوگا۔ ہاں، اور اگر جنت میں جانا ہے تو پھر ان کی غلامی اختیار کرنی ہوگی۔